سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی میں چاہوں گا اس کے اوپر رائے دیں. یہ بہت بڑی بات حامد خان صاحب نے بتائی ہے اور شاید ایسی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگی. پاکستان میں یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں اور ہم نے سوئس اکاؤنٹس کا تو ریکارڈ دیکھا بھی تھا کہ بکسوں میں آیا تھا اور وہ بتا رہے ہیں اس کے علاوہ بھی اور کیسز تھے. آپ خود وکیل ہیں اور ان چیزوں سے واقفیت بھی رکھتے ہوں گے. اگر اسی طریقے سے ہوتا رہا اور خوف بھی موجود ہو کہ دوسرے کی حکومت آئے گی تو ہمیں ٹانگ دے گی تو پھر تو معاملات آگے نہیں چل سکتے. دیکھیں، نیب کا ادارہ بنایا ہی اس لیے گیا تھا اور اس کو جو بظاہر ایک خود مختاری دی گئی ہے قانون میں، وہ اسی لیے تھی کہ پولیس، ایف آئی اے تو براہ راست حکومت کے تابع ہوتے ہیں. جب حکومت بدلتی ہے تو جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے خلاف بنے ہوئے مقدمات کو ختم کراتے ہیں. یہ ایک ہماری روایت رہی ہے. جب ایف آئی اے براہ راست اگر وزیر اعظم کے تحت ہے یا پولیس جو ہے وہ صوبائی حکومت کے تحت ہے تو وہ مقدمہ کیوں چلائے گی اپنے نئے لیڈران کے خلاف، نئے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے خلاف؟ یہی وجہ تھی کہ اس جو حکومتی ایک ہائرارکی ہے اس سے ہٹ کر ایک ادارہ بنایا جائے جو خود مختار ہو، جس کا جو چیئرمین ہے وہ بہت ایک طاقتور شخصیت ہو، غیر متنازع شخصیت ہو، اس کی تعیناتی جو ہے وہ ایک شفاف طریقے سے ہو. یہی وجہ تھی نیب بنانے کی، ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ لیکن ہوئی ہوا کہ نہیں نا وہ. نیب بننے کے باوجود، اس کو یہ تمام اختیارات دینے کے باوجود، جو ساکھ ہم سمجھتے تھے ایک خود مختار انویسٹیگیٹو ادارے کی ہونی چاہیے، ایک خود مختار پروسیکیوشن کی ہونی چاہیے، وہ ساکھ نیب حاصل نہیں کر سکا. اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیب جیسے خود مختار ادارے کی ضرورت تو ہے، لیکن اس کو حقیقتاً خود مختار کیسے بنایا جائے؟ کاغذ پر تو دے دی خود مختاری، لیکن اس کے جو اعمال ہیں، جو اس نے کیا ہے، اس کے حوالے سے ظاہر ہے سپریم کورٹ تک کو تحفظات ہیں.